وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا. پھر جب نوع انسانی کے پہلے فرد نے اس دھرتی پر قدم رکھا تو مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا. پھر مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ بحر تشریف لے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا. وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ کے نام سے کیا. پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے. تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں. دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، دفاعی اور ماہرین تیار کیے. ایسے طبیب و حکماء اور قاضی و حکمران تیار کیے. ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سیاستدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکماء دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جرنیل و سپاہی دیکھے. ان کی ذکاوت کے سامنے دنیا کی ذکاوتیں دم توڑ دیں. یہ انہی مدارس کے فضلاء اور علماء ہی تھے. پھر میں کیوں نہ کہوں ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. کسی کو مال و سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا، کسی کو مال و سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا. اسی پر مر مٹیں گے ہم، بھلا دیں گے بدن اپنا. سامعین محترم، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نصاب افاقی، نظام و پیغام افاقی، سوچ، فکر اور نظریات افاقی ہے. ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تھامتے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے. خارجی ہوں، ناسبی، معتزلہ، قدریہ ہوں، جہمیہ، کرامیہ ہوں. اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری ہو، فتنہ پرویزیت ہو یا غامدیت ہو، فتنہ مسعودیت ہو یا قادیانیت ہو، ملتانی کا فتنہ ہو، فتنہ تقلید ہو یا بدعت رسم و رواج ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان مرصوص کا رخ دھارتے رہے. میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ ہیں بلکہ ملکی و سرحدی تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے. اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے. جیلوں کے اندر سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازہ اٹھوانے والے، جنرل ٹائر کی گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم بستریاں بھروا کر کباب بن جانے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، قوم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر. سامعین محترم، مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماؤں بہنوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے جاگیردار تمہاری نگاہوں میں اعلیٰ معراج پر پہنچی ہوئی یونیورسٹیوں کے فضلاء اور گولڈ میڈلسٹ ہی تھے. پھر میں کہنا چاہوں گا آج ملک و ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، ملکی خزانوں کو اپنا وراثتی اور خاندانی حق سمجھنے والوں، تم عالم دین کو بھیکاری اور معاشرے پر خیراتی بوجھ سمجھتے ہو. مگر تم یاد رکھو اس عالم دین نے اپنے دین و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کی دربار میں جھولی نہیں پھیلی. تم مفلسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو مگر ان باتوں کو نہ بھولنا. ان کے جنازے جیلوں سے اٹھ گئے مگر کسی واسرائے کی دربار میں کرسی حاصل کرنے کی درخواست نہیں کی. جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہیں، قوم و ملت پر جانے نچھاور کرتے رہے اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. سامعین محترم، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام اور علماء کی کورسوں سے ہی قرار پایا؟ تم کیوں فراموش کر دیتے ہو کہ 1973 کے آئین پاکستان کی تیاری علماء کی مرہون منت ہے؟
تم کیوں نظر انداز کرتے ہو کہ قیام پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ مشرقی و مغربی پاکستان میں قومی جھنڈا قائد اعظم نے فرزندان مدارس سے لہرایا تھا؟ اگر یہ علماء و قرآ حفاظ نہ رہے تو دین اسلام کا کیا بنے گا؟ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث محفوظ و موجود ہے تو اس کا صحرا بھی انہی مدارس کو جاتا ہے۔ سامعین محترم، انہی مدارس کے بارے میں شاعر مشرق، شاعر مغرب، شاعر انقلاب علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان مکتبوں مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر برے صغیر کے مسلمان اس دینی مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس حکومت کے باوجود آج غرناطہ و قرطبہ کے کھنڈرات کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے اثار کا کوئی نقشہ نہیں ملتا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، یہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگے میل پر، ارے اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وما علینا الا البلاغ۔